بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 32 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، یہاں پر بھی یا متکلم ہے، پھر دیکھو کہ کیسا تھا میرا عذاب۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ رابی نے بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی پکڑ والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ تم ان کا نام پکارو، کل سموہم، کل سموہم، تم ان سب کو جو تم نے شریک بنا رکھے ان کو ان کے ناموں سے پکارو۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہے؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ اگر آج آپ قرآن سے جڑے ہیں تو یقیناً میرے رب نے جوڑا ہے، یقیناً اس میں میرے رب کی رہنمائی ہے۔ نہ آپ میں یہ طاقت نہ مجھ میں یہ طاقت کہ ہم اس قرآن کا ایک لفظ ایک حرف سیکھ سکیں اور اس قرآن پر عمل کر سکیں۔ میرے رب جب جس کسی کو سیدھے راستے سے روک دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی صراط مستقیم پر چلا نہیں سکتا۔ اگر میرا رب کسی کے لیے جنت کو حرام کر دے اس کو جنت میں کوئی ڈلوا نہیں سکتا۔ میرا رب جس کے لیے حق کے راستوں کو روک دے، جس سے حق کے راستوں کو دور کر دے، اس کو پھر ہدایت کو دے نہیں سکتا۔ فما لہ من ہاد، پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ کوئی ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی سختیوں سے، اللہ کے غصے سے، غضب سے بچا سکے؟ کوئی نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکے، کوئی نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے غصے سے دور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا پھل اس کا سایہ دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے سایہ درختوں کا، اور اس کا پھل دائمی ہے۔ اکلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ کے سوا کچھ نہیں۔ کافروں کا انجام صرف اور صرف آگ ہے۔ کافروں کا انجام اللہ تعالیٰ نے آگ کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔
عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہ آپ کی میت میں لوگوں آپ نے اور آپ کی میت میں لوگوں نے نماز پڑھی، آپ نے بہت طویل قیام کیا سورہ بقرہ کی برابر تقریباً، پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ نے طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا اور وہ اپنے سے پہلے والے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت پر گرہن زدہ نہیں ہوتے، یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کوئی مرا ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے، اور نہ کسی کی زندگی کے سبب انہیں گرہن لگتا ہے، جب تم ان کو اس طرح دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے اپنے کھڑے ہونے کی اس جگہ پر کوئی چیز لینے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے، آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور میں نے اس میں سے ایک گچھا لینا چاہا، اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ حدیث میں ہے کہ جنتی جب پھل توڑیں گے تو فوراً اس کی جگہ نیا پھل آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب بہت کھائیں پیئیں گے، پھر انہیں نہ تھوک آئے گا، نہ ناک آئے گی، نہ پیشاب آئے گا، اور بس صرف اور صرف مشک ہوگی جو خوشبو والا پسینہ آئے گا، اور اس سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا، جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے اسی طرح سے ان کی زبان سے تسبیح اور اللہ تعالیٰ کا تقدس ان کی سانسوں کے ساتھ مسلسل چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں خوب کھائیں گے پیئیں گے، اور ان کی زبان سے کیا چلتا رہے گا؟ اللہ کی حمد و ثنا ان کی سانسوں کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی ایسے ہی آسان ہونا چاہیے جس طرح سے انسان کے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ ہمیں انکانشیسلی ان انٹینشنلی ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے جبکہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے، یعنی جنت آپ کو بغیر تکلیفوں کے نہیں ملے گی، آزمائشوں کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے لیے اپنے رب سے وہ بھی دعا کرتے تھے، تو ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم بہت بے بس ہیں، ہم میں طاقت نہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ینکر بعضہ، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا ہے، اور ان گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے پاس حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ اے نبی کل کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اے نبی آپ کہہ دیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ بناؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ادعو وَإِلَيْهِ مآب، میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں اور میرا لوٹنا بھی میرے رب کی طرف ہے۔ کیا آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی ہے جو دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہم دنیا کو پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو ایک عربی فرمان بنا کر آپ پر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور یقیناً اگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو اللہ نے خواہشات سے مراد کیا ہے؟ جو چیز آپ کے نفس کو اچھی لگے،
تو یاد رکھیے کہ آپ میں سے اور مجھ میں سے اگر کوئی بھی اپنی خواہش نفس کی طرف چل پڑا، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ گیا، تو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھیے اور اپنے آپ کو خواہشات کے قابو میں نہ ڈالیے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ میرا رب ہم سب کی اصلاح فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔